شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، شوگر کے مریض پر ایک سورت پڑھ لیں اور 30 منٹ بعد ٹیسٹ کروا لیں، انشاءاللہ موت تک شوگر کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، شوگر کا مرض ایک موذی مرض ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ لا علاج ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں، یہ مرض ختم نہیں ہوتا، شوگر کو نارمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شوگر ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کا روحانی علاج آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ علاج آزمودہ ہے۔ ہمارے ایک بھائی کو مسجد الحرام سے یہ ہدیہ ہوا ہے، اور اس بھائی کو اس وظیفے سے کیا فائدہ ہوا اور ایک سکھ حکیم اس کی کارگزاری کی وجہ سے کیسے مسلمان ہوئے، مکمل کارگزاری آج کے اس بیان میں بتاؤں گا تاکہ آپ کے ایمان اور یقین میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی شوگر نارمل ہو جائے گی اور آپ کی جان اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ وظیفے کا مکمل طریقہ آپ نے جاننا ہے تاکہ کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے کئی ایسے مریض ہیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کا پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، کسی کو دل کے امراض گھیر لیتے ہیں۔ ایک شوگر کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اسی لیے چاہیے کہ شوگر کا علاج جلد سے جلد کیا جائے۔ میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی لازمی کریں، کیونکہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور ہمیشہ اللہ سے ہی شفا طلب کرنی چاہیے۔ آج کا یہ وظیفہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، آئیے آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ اپنے بھائی کی مکمل کارگزاری بھی آپ کو سناتا ہوں جس نے یہ وظیفہ بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ اس وظیفے سے کیا فائدہ ہوا ہے اور اس وظیفے کی طاقت کیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں ہی اپنا بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان ہونے کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہی ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دیں اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات کو فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جبکہ دوسری حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ناظرین، وہ صحت کی نعمت ہے
اور صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ اور نیک کاموں میں، عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، کوئی ہنر سیکھ کر اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ ان نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت اسے صحت اور شفا عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ ناظرین، حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں آئی ہے، بڑھاپے کی عمر جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا، محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کیا کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی خوب قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ بھائیوں اور بہنوں، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال کا جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا ان کا اجر بغیر کیے ہی ملتا رہتا ہے۔ بیماری بے شک اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہیں۔ انسان بیماری پر قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا اسی وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا عطا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں، جبکہ حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتیں، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے
کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور بیماری ایک بلا کی صورت میں ہی نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف حیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمودہ ترین نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنایا جائے۔ ہر بیماری کا علاج ہے اور شفا اللہ نے دینی ہے، جبکہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ جب دوا کارگر نہ ہو رہی ہو تو پھر صدقہ دینا شروع کر دیں۔ صدقہ دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد گھر سے نکلیں اور جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملے اس کو صدقے کے پیسے دے دیں۔ یہ عمل روزانہ کریں۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن 10، دوسرے دن 20، تیسرے دن 30 اور چوتھے دن 40 روپے۔ اسی طرح 10 دن تک عمل جاری رکھیں اور اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ سے شفا کی امید رکھیں۔ دکھوں، تکالیف، ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کافی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو، حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے، اسی سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بھائی میسیج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کا درس سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو سلامت رکھے، اور آپ ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارے کو قیامت تک امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے، آمین۔ میرا تعلق آپ کے پڑوسی دیش انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ سے ہے۔ شوگر ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے، یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا ہی زبردست وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کا معجزہ دیکھ کر ہمارے محلے میں موجود ایک سکھ گھرانے کے مشہور حکیم گورپال سنگھ نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنا نیا نام محمد عبداللہ رکھ لیا۔ آج ان کی کارگزاری بھی سناؤں گا۔ آج جو عمل میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس عمل کی وجہ سے بے شمار مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو جس بھائی بہن کو بتائیں گے اور اس وظیفے کو وہ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل کے ساتھ یہ وظیفہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، بشرطے کہ آپ نے صحیح طریقے سے وظیفہ کیا ہو۔ مشاہدات، تجربات اور شوگر کی مکمل تفصیل آپ کی نظر کرتے ہیں۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا وہ انشاءاللہ اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 2007 سے لے کر سن 2014 تک میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں کام کیا کرتا تھا۔ اسی دوران مجھے شوگر ہو گیا اور شوگر کی وجہ سے میرے پاؤں کی انگلی پر زخم ہو گیا۔ اب یقین مانیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انگلی کالی سیاہ ہو گئی اور پنجہ سوج گیا۔ زخم ہونے کے 7 دن بعد میں انڈیا آیا اور وہاں میں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا۔ زخم دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مہینے یا 1.5 مہینے کا زخم ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ صرف 8 دن کا زخم ہے۔ 6 دن صفائی اور علاج کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے آدھا پنجہ کاٹ دیا
اور ٹانکے لگا دیے اور 7 دن بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ اسی دوران پٹیاں بھی کروانے کو کہا۔ پہلی پٹی کروانے کے بعد دوسرے دن جب پٹی کھولی تو بدبو ہی بدبو اور پیپ ہی پیپ تھی۔ جب دوسرے اسپتال گئے تو زخم کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے ایڑی سے اوپر تک کاٹنے کو کہا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے پھر اپنے شہر کے مشہور حکیم جن کا ذکر آپ کو کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، انہیں اپنا چیک اپ کروایا اور انہوں نے 1 ہفتے کی دوائیں دی اور ہم وہ دوائیں لے کر گھر آ گئے۔ 1 ہفتے کی دوائی کا استعمال کیا پر زخم خشک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شوگر بہت زیادہ ہائی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے شفا نصیب فرما۔ میں گھنٹوں مسجد میں بیٹھا دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے میرے دوست کی کال آئی تو میں نے اس کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے 1 دن بعد مجھے کال کرنے کا کہا اور 1 دن بعد کال پر کہا کہ مسجد الحرام سے مجھے ایک بزرگ نے ایک وظیفہ بتایا ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی شوگر انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وظیفے کو آپ نے روٹی کے اوپر کرنا ہے اور وہ روٹی کھانی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روٹی کے اوپر 3 مرتبہ سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور 3 ہی مرتبہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مہیمن پڑھنا ہے، اور اس روٹی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور یہ روٹی کھا لینی ہے۔ صبح کے وقت روٹی پر عمل کریں اور ساتھ میں پانی بھی رکھ لیں۔ روٹی اور پانی دونوں پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی پی کر روٹی بھی کھا لیں۔ مریض خود بھی عمل کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص دم کر کے روٹی اور پانی مریض کو استعمال کروا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین مانیے کہ میں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا اور 1 ہفتے کے استعمال کے بعد شوگر لیول خود بخود لو ہونا شروع ہو گیا اور شوگر کا زخم خشک پڑنے لگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب زخم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور میں اپنے معاملات کے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی حکیم صاحب مجھے ملے۔ میں نے اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ وہ اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے 10 بندوں پر اس وظیفے کو آزمایا بھی جن کو سخت شوگر تھی اور اللہ نے انہیں شفا دی۔ ان حکیم صاحب کا اللہ کے کلام پر ایسا یقین بنا کہ اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو گئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، اپنے درس میں بیان بھی کریں تاکہ جو بہن بھائی اس کو سنیں، اس پر عمل کرے تو مجھے بھی اس کا ثواب بطور صدقہ جاریہ تا قیامت ملتا رہے۔ اللہ رب العزت آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت اور کیسی برکات ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا یقین ناقص ہے۔ آج اللہ کے کلام پر ہم یقین نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی ذات سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مہنگی مہنگی دوائیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے جھکنے کی زحمت نہیں کرتے، اس سے شفا طلب کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے کتنا آسان وظیفہ ہے، جس کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت بھی نہیں چاہیے۔ آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو ناگہانی آفات سے، ناگہانی بیماریوں سے، ناگہانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آسانی والے معاملات فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔